أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من
نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس وسیع و عریض کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تخلیق فرمایا محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ اور ہم پر اللہ رب العزت نے اتنا فضل فرمایا کہ جو ہستی اس کائنات کی تخلیق کی وجہ بنی، اللہ رب العزت نے ہمارے اور اپنے درمیان اس ہستی کو واسطہ بنایا۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ہر نبی اللہ رب العزت نے انبیاء کو ان لوگوں کو نبی بنایا جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور امامت وہ ان تمام انبیاء پر مقدم ہے۔ قیامت کے دن جب مخلوق پریشان ہوگی تو وہ اپنے اپنے وقت کے نبی کے پاس جائے گی۔ جو آدم علیہ السلام کی امت ہوگی وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، جو نوح علیہ السلام کی امت ہوگی وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ لیکن ہر نبی کہیں گے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ساری دنیا کے انسان مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہمارا حساب کتاب شروع ہو، ہمارے لیے دعا کریں۔ ایسی ہستی کو اللہ رب العزت نے ہم سے جوڑ دیا، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیجتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا نزدیک ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنایا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا شخص ہمارے سپرد کر دیں کہ جو ہمیں دین کی دعوت دے، دین کا بتائے، احکام بتائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا، کہا آپ ان کے ساتھ جائیں۔ اور جب رخصتی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی لگامیں پکڑی تھیں، حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار تھے، اور جب مدینے سے حضرت معاذ نے کوشش کی کہ وہ نیچے اتریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا، اور جب مدینے سے باہر کی طرف نکلے تو فرمایا معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم دوبارہ واپس آؤ تو مجھے نہ دیکھو، جب تم دوبارہ واپس آؤ تو تم مجھے نہ دیکھو۔ حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو دوسری طرف پھیر لیا اور فرمایا معاذ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ موجود ہو یا بعد میں ہو، دور ہو، وہ میرے قریب ہوگا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہ یہاں موجود ہو یا نہ ہو، وہ میرے نزدیک ہوگا۔ قیامت کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا درود کیا ہے، یاد کرنا ہے نا، آپ کے سلام بھیجنا ہے، تو جتنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا نزدیک ہوگا۔ اور اسلام میں عبادات کی مختلف قسمیں ہیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، لیکن کسی بھی عبادت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ قبول ہوگی۔ یہ امید ہے اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔
لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر ہے کہ یہ قبول ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس درود کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بی بی رابعہ بصری، آپ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھی، چوتھی بیٹی تھی، رابعہ نام رکھا۔ تو جس رات بی بی کی ولادت ہوئی، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، کپڑا بھی نہیں تھا پہنچنے کے لیے، تو ان کے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا تمہاری یہ جو بیٹی ہے یہ وقت کی ولیہ بنی، اور پھر فرمایا یہ جو بصرے کا حاکم ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہو کہ تم روز 1000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ہدیہ بھیجتے ہو، اور شب جمعہ کو یعنی جمعرات کی جو رات ہے اس میں 4000 بار بھیجتے ہو، اور اس جمعرات کو تم نے وہ درود نہیں بھیجا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہدیے کے طور پر، صدقے کے طور پر 4000 درہم میرے حوالے کرو، مجھے دو۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ والی بصرہ کے پاس گیا اور اس کو اپنا خواب سنایا، تو وہ بڑا خوش ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر ہے۔ اس نے 1000 دینار جو درہم یا دینار جو سکہ راج الوقت تھا اس کو صدقہ کیا، اور ان کو 4000 درہم دیے اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں ضرورت ہو میرے پاس آ جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی اتنی محبت اور شفقت ہے، اللہ نے ہم پہ بے شمار نعمتیں اتاری، کسی نعمت کا اللہ نے ہمیں احسان نہیں جتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی، اللہ نے اس کا احسان جتایا۔ لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے تم پہ احسان کیا، اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا۔ انسان اپنے اوپر غور کرے، بے شمار نعمتیں ہیں، دین کی بھی بے شمار نعمتیں ہیں اور دنیا کی بھی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نعمت ہم لوگوں کو دی، ایسی نعمت ہم لوگوں کو دی، اللہ نے اس کا احسان جتایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی۔ تو اس نعمت کو جتنا اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے، شکر کا کیا ہے؟ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں، ان کو یاد رکھیں، درود شریف کثرت سے پڑھا کر، کثرت سے درود شریف پڑھا کر۔ تمام مسائل، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے نفلی عبادات میں 4واں حصہ درود پڑھا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ 3واں حصہ پڑھوں، آپ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے۔ فرمایا آدھا پڑھوں، عرض کی آدھا پڑھوں، یعنی جتنی میری نفلی عبادات ہیں میں آدھا صرف درود شریف پڑھوں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی رسول اللہ اگر میں سارا درود شریف پڑھوں، فرمایا اگر تم سارا درود شریف پڑھو گے تو تمہیں یہ ہر چیز کے لیے کافی ہوگا، تمہیں اللہ کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسی عظمت، ایسی اس درود شریف کی برکت ہے۔ دلائل خیرات کے جو مصنف ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا وضو کا حاجت ہوئی وضو بنانے کی، تو ایک کنویں پر تشریف لے کر گئے، دیکھا کنویں کا پانی نیچے ہے، ڈول نہیں ہے وہاں پہ کوئی۔ اسی ششو پنج میں تھے کہ جی کوئی آئے اور ڈول کا انتظام ہو، تو ایک بچی آئی 12 یا 11 سال کی، اور اس نے پوچھا کہ چچا جان آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ڈول نہیں ہے پانی نکالنے کے لیے۔ کہنے کہ جی پانی کے لیے ڈول کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنا لاب جو تھوک جو ہے وہ کنویں میں ڈالا اور کنویں کا پانی جوش مار کے اوپر آ گیا۔ حضرت نے اس سے وضو کیا تو اس بچی سے کہنے لگے تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کرامت تم سے ظاہر ہوئی؟ اس نے کہا چچا کوئی عمل نہیں ہے، بس صرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں۔ یہ اتنا برکت والا معاملہ ہے، یہ اتنا برکت والا معاملہ ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ رہتا ہے۔
جب بندہ یہاں درود پڑھتا ہے اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، وہ فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درود کو پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی طرف سے آپ پر درود بھیجا گیا۔ ہمارا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں، حضرت صاحب کے ساتھ میں 2012 میں عمرے پہ گیا تو مسجد نبوی میں بہت رش ہے۔ اس فقیر کے دل میں خیال آیا کہ یہاں تو بے شمار خلقت ہے، پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری حاضری کا علم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہاں تو بے شمار بہت سارے لوگ ہیں۔ اور ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ ہم حضرت صاحب کے ساتھ صبح جاتے تھے روزہ رسول کا سلام پیش کرنا ہے، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ رش کی وجہ سے وہ بیچ میں کنات لگا دیتے ہیں اگر کچھ ساتھی گئے ہوں، تاکہ وہ جو احاطہ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تاکہ لوگ، تو حضرت صاحب کو وہ اس طرف دھکیل دیتا تھا جس طرف جالیاں تھیں چھوٹا، اور مجھے جو ہے وہ دوسری طرف دھکیل دیتا تھا حاجی۔ جب یہ واقعہ کثرت سے ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے جو گناہ ہے نا میرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہیں جانے دے گا، میرے گناہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہیں جانے دیتا۔ 10-11 بجے کا ٹائم تھا، میں ہوٹل چلا گیا، رستہ بھی ساتھ ہے، وہاں پھر لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، خواب میں میں نے دیکھا کہ روزہ رسول جو ہے بالکل خالی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، اور پوری جو راہداری ہے وہ بالکل خالی ہے۔ اور جب میں سلام پڑھتے ہوئے آگے آیا تو روزہ رسول کے دونوں دروازے جو کھڑکی ہے وہ کھل گئی ہے۔ مجھے آواز آئی کہ ایسا نہیں ہے، رش کی وجہ سے ایسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی امت پہ نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بندہ مسجد نبوی زیارت کے لیے جائے، یعنی عمرے یا حج کے لیے جائے اور مکہ سے وہ سفر کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ان نیت سے سفر کرے۔ حدیث شریف کو مفہوم ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے جس نے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی، ایسا ہے۔ اور جو شخص وہاں نہیں جا سکتا وہ یہاں سے درود بھیج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہاں سے محبت کا اظہار کر سکتا۔ اللہ نے بڑی آسانی کر دی، ہر شخص نہیں جا سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، کسی کی استطاعت نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کو کوئی بیماری گزر ہے، تو کیا ہے کہ اپنے گھر پہ بیٹھے اور معمول بنا لے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جب درود شریف پڑھنا ہو تو پہلے وضو کرے، وضو کر کے پھر عطر لگائے، خوشبو لگائے، اور پھر تھوڑی استغفار کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھے ادب کے ساتھ، اور تصور یہ رکھے کہ میں روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کے آپ کا سلام بھیجوں، میں روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کے آپ کے سلام بھیجوں۔ ایسی محبت آئے گی، ایسا دل کو سکون آئے گا کہ ذہن اور عقل حیران رہ جائے گی، ایسا محبت والا معاملہ۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، کوئی قافلہ تھا، اس میں اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کا چہرہ کالا ہو گیا۔ اب چہرہ کالا ہو جائے میت کا تو پھر طرح طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو اتنے میں اس کے اوپر رونے لگ گیا کہ جی یہ میرے باپ کے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ ہوا۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی، اس کا خواب میں دیکھا کہ حسین و جمیل شخص آئے اور ان کے ساتھ ایک فرشتوں کی جماعت ہے، اور انہوں نے آ کے اس سے کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ جی میرے ابے کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اور یہ قافلے والے باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا ہوگا اس سے۔ تو انہوں نے اس شخص کے باپ پہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جب چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو چہرہ بالکل سفید اور نورانی ہو گیا۔ ابھی وہ حالت خواب میں ہے، جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اس کو، اس شخص نے روکا اور عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے ہیں، میں تمہارا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج مجھے اس شخص کا درود نہیں پہنچا،
یہ شخص مجھے روز درود بھیجا کرتا تھا، تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ جس شخص کا درود نہیں آیا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ مر گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، اور اس کی غلطی ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، تو میں اس کا چہرہ صحیح کرنے آیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، جب اس نے دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل سفید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ جسے نبی سے محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں صوفیہ میں ہمارے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اشکال ایک دل میں آ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی محبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے گزر کے جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ پاک کی طرف ہمارا بڑا دھیان جاتا ہے، آپ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہے ہماری؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جب چشمہ پہنتے ہو تو چشمے کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا، سامنے دھیان جاتا ہے، حالانکہ وہ جو نظر ہے وہ چشمے کی وجہ سے نظر آتا ہے، اس چشمے کو اتار دو گے تو نظر نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ ایمان کی جڑ ہے، جس کو نبی سے محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جتنا مرضی دعویٰ کرے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو آپ پہ درود پڑھا جائے، دوسرا آپ کی زندگی کے مطابق عمل کیا جائے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے چلتا ہے نا، یہ تو دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ جاتا ہے۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے انسان کی کوشش ہوتی ہے میرا لباس ویسا ہو جیسا میرے محبوب کا ہے، میرا انداز ویسا ہو جیسا میرے محبوب کا ہے نا۔ ہمیں مال سے محبت ہے، وقت پہ فیکٹری جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جو فیکٹری ہمیں ڈریس کوڈ کہتی ہے کہ جی پینٹ پہن لو یا شرٹ پہن لو، ہم پہنتے ہیں، کیوں؟ ہمیں مال سے محبت ہے۔ دنیا میں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی پھر اس کی کوشش ہوگی میری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی ہے، اور آپ جیسی زندگی تو کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، قبر میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جس کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے مل گئے وہ کامیاب ہو گیا بس۔ جس کی صورت آپ کی صورت سے مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اپنی صورت بھی ان جیسی بنانی ہے، اپنی سیرت بھی ان جیسی بنانی۔ ہم ان جیسی نہیں بنا سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا، قبر کے اندر جب انسان کو رکھا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو جو مومن ہوگا ان کو پہچانتے ہیں، جو مومن ہوگا کہے گا جی میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور ہمارا اگر حلیہ ایسا ہو، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، میں تو ان کو نہیں پہچانتا۔ روایات میں آتا ہے نا کہ حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کوئی پانی نہیں ہوگا کسی کے لیے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا۔ وہ واحد حوض ہوگا جو دنیا کے ہر انسان کو پانی پلائے گا، وہاں اس کے علاوہ کوئی حوض نہیں ہے۔ جس کو بھی پانی ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ملے گا، بس باقی کہیں سے نہیں ملے گا۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہوں گے اور فرشتے ان کو دھکیلتے ہوں گے واپس، تو وہ دور سے اشارہ کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں۔ تو آپ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو میرے پاس کیوں نہیں آنے دیتے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے طریقے پر نہیں ہے، یہ دنیا میں آپ کے طریقے پر نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کی نہ لباس کو اہمیت دی، نہ آپ کی گفتار کو اہمیت دی، نہ آپ کے کردار کو اہمیت دی، انہوں نے تو آپ کو اہمیت ہی نہیں دی اپنی زندگی میں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے جیسا ہے، ہمارا پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے جیسا ہے، ہمارے چلنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز جیسا ہو۔ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے تو ان کو اپنی زندگی میں اہمیت ہی نہیں دی۔ اور جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمائی کسی نبی نے نہیں فرمائی۔ بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی امت کے لیے بد دعا کر دی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کے معاملے میں کوئی بد دعا ثابت نہیں، دعوت کے معاملے میں کبھی بد دعا نہیں فرمائی۔ ایک بار بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ احد سے زیادہ کبھی مشکل وقت آپ پر آیا؟ کیونکہ احد میں بہت زیادہ مشکل وقت تھا، کفار کا غلبہ تھا، دھکیل دیا تھا مسلمانوں کو، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، بہت سخت حالات تھے۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ مشکل وقت کبھی آیا؟ فرمایا ہاں، اس دن جب میں طائف گیا اور وہاں میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے پتھر مارے اور اتنے پتھر مارے، اتنا خون نکلا کہ وہ جو پاؤں کے جوتے تھے نا ان پہ پاؤں چپک گیا خون کی وجہ سے۔ بی بی فاطمہ چھوٹی تھی، وہ اس کو اتارتی تھی تو اترتا نہیں، وہ چمڑا اور پاؤں خون کی وجہ سے چپک گئے بالکل۔ اس وقت بھی آپ نے بد دعا نہیں دی امت کو۔ اور مکے میں حرم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے اوجڑی جانور کی لا کے گردن میں ڈال دی۔ بی بی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی، چھوٹی تھی، اس اوجڑی کو وہ اتارتی تھی سر سے، ان سے اترتی نہیں تھی۔ پھر کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، آپ تشریف لائے اور آپ نے پھر اس کو اتارا۔ اس وقت بھی نہیں دی بدوا، اس وقت بھی نہیں دی جب 2 جوان بیٹیوں کو ابو جہل کے بیٹوں نے طلاق دے کے گھر پہ بھیج دیا، اس وقت بھی بدوا نہیں۔ اس وقت بھی امت کی فکر کی، میری اور آپ کی فکر کی نا۔ اور ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ہم نہ ان کے طریقے پر چل سکے، نہ ان کی صورت اپنا سکے، نہ ہم ان کی بات مان سکے۔ ہم نے تو ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ہم تو ان کو یاد بھی نہیں کر سکے۔ جس کا امت پہ اتنا بڑا احسان ہے، نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ مزاح کے موڈ میں تھے، آپ نے فرمایا اللہ سے بھی زیادہ؟ فرمایا، عرض کی کہ ہاں اللہ سے بھی زیادہ، اس لیے کہ جب آپ نہیں تھے تو ہم مشرک تھے، آپ کی وجہ سے ہم نے اللہ کو پہچانا۔ آج ہم مسلمان جو ہیں اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ آپ نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، اتنا بڑا احسان ہے۔ اور ہمیشہ اپنی امت کی خیر خواہی کی، موت کے وقت بھی جب اس دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، ظاہری پردہ فرما رہے تھے، اس وقت بھی امت کی فکر تھی، اس وقت بھی امت کی فکر تھی۔ جبرائیل سے یہ فرمایا میری امت سے کیا ہوگا، اور آج ہم سے ان کے طریقے پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ ہم ٹخنوں سے اوپر شلوار کو معیوب سمجھتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، داڑھی رکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ان کے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہاتھ سے کھاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، زمین پہ لقمہ گر جائے اس کو جھاڑ کے کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسی رحمت والی ہستی ہے جو ساتھی حج عمرے پہ گئے ہوں، ریاض الجنہ کے باہر ایک کال لکھا ہوا ہے، شفیع المذنبین، شفاعت کس کے لیے؟ گناہگاروں کے لیے۔ فرمایا میری شفاعت میری امت کی گناہگاروں کے لیے۔ ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نہیں بھولے، نیک لوگوں کے لیے نہیں فرمایا، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے فرمایا کہ میری شفاعت امت کے گناہگاروں کے لیے۔ اتنی محبت فرمائی ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں، قولاً بھی یاد رکھیں، عملاً بھی یاد رکھیں۔ آپ کی صورت جیسی ہماری صورت بننی چاہیے، آپ کی سیرت جیسی ہماری سیرت بننی چاہیے، جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہمیں ویسا بننا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دکھانا ہے نا ہر امتی نے منہ، کیا منہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں لیکن میں آپ کے طریقے پہ نہیں چل سکا، مجھے اس وقت شرم آتی تھی، میں آپ کی بات نہیں مان سکا، میری مجبوریاں تھی بہت، لیکن میں آپ کا امتی ہوں۔ میرے دوستو ایسے کام نہیں چلے، ایسے کام نہیں چلے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں اس ہستی کی قدر کرنی ہے، اور اس میں ہمارا نفع ہے، اس میں ہمارا نفع ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن تو محمدی سکہ چلے گا نا، بس قیامت کا جو سکہ ہے وہ محمدی سکہ ہے۔
وہاں کوئی دنیا کا سکہ نہیں ہے، وہاں محمد ہی سکہ ہے جس کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے جیسا ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے جب اللہ رب العزت فرمائیں گے محمد کھڑے ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں، تو جتنے نام کے محمد، جن کے نام محمد ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تو اپنے حبیب کو کہا تھا، لیکن چونکہ تمہارا نام بھی محمد ہے تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ کتنی برکت ہے اس نام کی، کتنی برکت ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ جس کو اپنے حبیب کی محبت، جس کو اللہ نے اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دی وہ کامل ہو گیا۔ بس یہ کاملیت کی شرط ہے، یہ معیار ہے اس کا۔ جس کو نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گئی وہ کامل ہو گیا، اس کے بعد اس کو کسی کمال کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت سب سے بڑا کمال ہے، رسول اللہ سے محبت یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو گئی اس کو سب نصیب ہو گیا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے تو پہلے جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اقدام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ تصور رکھنا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی رحمت اور محبت آ رہی ہے اور ہمارے دل سے سیاہی اور ظلمات دور ہو رہی ہیں۔ یہ تسبیح بجائی جائے گی، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے۔ تسبیح کی آواز پہ تصور رکھنا ہے، یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللہ 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 مومنان ذکر خدا بسیار گو مومنان ذکر خدا بسیار گو تابعی درد و عالم غابرو ذکر آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را ذکر گو تا تیرا جانت پاکی دل ذکر رحمانت نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر وفی انفسکم صورت نورانی وہو ماکم رمز قرآنی اینما کنتم ہے خاص نشانی نحن اقرب راز پا کر اللہ 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 کر من عرف کا تصور جماعت فقد عرف کا یقین فقات انا سرا دل میں چھپا اقرا کتاب ایک مانے پا کر اللہ 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 کر قائم ہو کر بیچ پنا کے گم ہو جا تو ذات باقی اپنی خودی کو آپ مٹا کے بحر فنا میں غوطہ لگا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا دوں خودی کا پردہ دل سے ہٹا دوں رب کو اپنے جلد منا دوں یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ اللہ میری زندگی میری آبرو یہ متاع عشق رسول
ہم
دیکھا بھی نہیں آپ کو پھر بھی آپ کے عاشق ہیں، دیکھا بھی نہیں آپ کو پھر بھی آپ کے عاشق ہیں، کیا خوب مصور نے تصویر اتاری ہے، آپ شاہد دو عالم ہو، کیا شان تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک نام تمہارا ہے ہوٹوں پہ جو جاری ہے، ایک نام تمہارا ہے ہوٹوں پہ جو جاری ہے، کیا عجب نظارے ہیں، حسنین ہیں کاندھوں پر، کیا عجب نظارے ہیں، حسنین ہیں کاندھوں پر، کیا کہنا سواروں کا، کیا خوب سواری ہے، کیا کہنا سواروں کا، کیا خوب سواری ہے، امت کی شفاعت جو مانگی تو خدا بولے، امت کی شفاعت جو مانگی تو خدا بولے، مجھ کو تو آپ کی امت جنت سے بھی پیاری ہے، مجھ کو تو آپ کی امت جنت سے بھی پیاری ہے، آپ شاہد دو عالم ہو، کیا شان تمہاری ہے، ہم آپ کی ہیں امت، قسمت یہ ہماری ہے،
دعائے خیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا